الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے اللہ کے قدیر ہونے کے حوالے سے کیا اسلامی نظریہ ہے اس کے اوپر بات کی تھی، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو واجب اور محال ہوتے ہیں قدرت کا ان سے تعلق نہیں ہوتا، قدرت الہی کا تعلق ممکنات سے ہوتا ہے، اور اگر واجب یا محال کے اوپر قدرت مانا جائے اس سے تعلق، تو اس سے بہت بڑی خرابی لازم آتی ہے۔ تو اسی پر ابن حزم جو غیر مقلدین کا امام سمجھا جاتا ہے، تو اس بنیادی عقیدے میں اس کو خبط ہوا، اور اس نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ کوئی مسلمان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو فرماتے ہیں کہ ولی اماتی بعد الاشقیاء من المبتدعات انہذا سرہا بنقیدہ، فنقل عن ابن حزم انہ قال فی الملل والنحل انہ تعالی قادر ان یتخذ ولدا اذ لو لم یقدر لکان عاجزا۔ تو فرماتے ہیں کہ بعض شقی بدعتیوں کے اندھے پن کی وجہ سے اس قاعدہ کلیہ سے، یہ جو اصل ہم نے پڑھی، وہ اس سے اندھے ہو گئے، اس نے اس کی نقیض کی صراحت کر دی۔ تو ابن حزم سے نقل کیا گیا کہ اس نے اپنی کتاب ملل والنحل کے اندر یہ بات کہی کہ اللہ تعالی بیٹا بنانے پر قادر ہے، اور دلیل اس کی یہ دی کہ اگر وہ اس پر قادر نہ ہو تو وہ عاجز ہو جائے گا۔ اب اللہ بیٹے سے پاک ہے، باپ سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اتنی واضح نص موجود ہے، اس کے باوجود اس نے اس طرح کی یہ خبط والی بات کر دی۔ تو فانظر عمی ھذا المبتدع کیف عمی عما یلزمہ علی ھذا القول الشنیع من اللوازم التی لا یتطرق الیہا الوہم۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو اس بدعتی کا اندھا پن، کہ کیسے یہ اس پر چیز مخفی رہی، کیسے یہ اس طرف نگاہ نہیں گئی اس کی کہ اس قول شنی پر جو لوازمات لازم آ رہے ہیں، کہ جس کی طرف وہم کا گمان بھی نہیں۔ وَكَيْفَ فَاتَهُ أَنَّ الْعَجْزَ أَنَّمَا يَكُونُ لَوْ كَانَ الْقُصُورُ مِنْ جَانِبِ الْقُدْرَةِ أَمَّا إِذَا كَانَ لِعَدْمِ صِحَّةِ تَعَلُّقِهَا فَلَا يَتَوَہَّمُ عَاقِلٌ أَنَّ ذَلِكَ عَجْزٌ۔ فرماتے ہیں کہ کیسے یہ بات اس سے فوت ہو گئی، کیسے اس کی توجہ نہ رہی اس طرف، کہ عجز تو اس صورت میں ہوتا کہ اگر قصور قدرت کی جانب سے ہوتا، اگر قصور اس طرف سے ہے کہ اس کا تعلق ہی اس کے ساتھ درست نہیں ہے، تو کسی عاقل کو یہ وہم نہیں ہو سکتا کہ یہ عجز ہے۔ اگر قدرت اس سے تعلق بنا سکتی اور پھر نہیں بنایا تو پھر تو یہ عجز ہو جاتا، لیکن اگر وہ چیز اس قابل ہی نہیں ہے کہ قدرت کا اس سے تعلق ہو سکے، تو پھر اس سے عجز کا معاملہ نہیں ہوتا۔ وذکر الاستاذ ابو اسحاق ان اول من اخذ عنہ جواب ھذا المبتدع واشیائہ بحسب فہمہم الرقیق ادریس علیہ الصلاۃ والسلام،
حیث جاءہ ابلیس فی صورت الانسان وہو یخیط ویقول فی دخلت الابرۃ وخرجتها سبحان اللہ والحمد للہ فجاءہ بقشرۃ بیضۃ فقال اللہ یقدر ان یجعل الدنیا فی ھذا القشرۃ۔ تو استاد ابو اسحاق اسفرائینی نے ذکر کیا کہ اس طرح کے بدعتی اور اس کے جو گروہ کے لوگ ہیں، ان کے جو انہوں نے اپنے فہم رقیق سے سمجھا ہے، ان کا سب سے پہلا جو جواب جس سے اخذ کیا گیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ یعنی محال پر قدرت ہونے نہ ہونے کی جو باتیں ہیں، سب سے پہلے اس کا جواب حضرت ادریس کے اس جواب سے لیا گیا ہے کہ جب ابلیس ان کے پاس انسانی صورت میں آیا اور آپ کپڑے سی رہے تھے، اور جب بھی سوئی کو وہ کپڑے میں داخل کرتے یا اس سے نکالتے تو سبحان اللہ اور الحمدللہ آپ پڑھا کرتے، تو وہ ایک انڈے کا چھلکا لے کر آیا اور کہنے لگا کہ کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ دنیا کو اس چھلکے کے اندر داخل کر دے؟ تو فقال فی جوابہ، تو حضرت ادریس نے اس شیطان کے جواب میں فرمایا اللہ قادر ان یجعل الدنیا فی سمی ھذہ الابرۃ ونخس احدی عینیہ فصار اعور۔ تو فرمایا کہ اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ دنیا کو اس سوئی کے ناکے کے اندر کر دے، اور وہی سوئی آپ نے اس کی آنکھ کے اندر گھسیڑ دی، جس سے وہ کاڑا ہو گیا، ایک آنکھ اس کی پھوٹ گئی، اور اب شیطان جو ہے وہ ایک آنکھ والا ہے۔ تو استاد ابو اسحاق اس بارے میں کہتے ہیں کہ ھذا وإن لم يروى عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد ظہر وانتشر ظہورا لا يرد، کہ یہ جو واقعہ ہے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کیا گیا، لیکن یہ اتنا ظاہر اور پھیلا ہے اس طریقے سے کہ اس کا رد نہیں کیا جا سکتا، اور اس طرح کی بات اگر جو قرآن اور سنت کے مخالف نہ ہو بلکہ اس کے موافق ہی ہو تو اس کو روایت کرنے میں پھر کوئی حرج نہیں ہوتا۔ قال وأخذ الأشعری من جواب ادریس اجوبۃ فی مسائل کثیرۃ من ھذا الجنس واوضح ھذا الجواب۔ تو ابو اسحاق اسفرائینی فرماتے ہیں کہ امام ابو الحسن اشعری نے حضرت ادریس علیہ السلام کے اس جواب سے اس طرح کی جنس کے بہت سارے مسائل کا جواب نکالا، اور انہوں نے اس جواب کی پھر توضیح کی، اس کی مزید تشریح کی جو حضرت ادریس نے فرمایا تھا۔ تو قال، تو فرمایا کہ ان اراد السائل ان الدنیا علی ما ہی علیہ والقشرۃ علی ما ہی علیہ، کہ اگر سائل کی مراد یہ ہے کہ دنیا جس حال میں ہے اسی حال میں رہے، اور چھلکا جس حال میں ہے اسی حال میں رہے، اور پھر دنیا اس کے اندر آ جائے، تو فلم یقل ما یعقل، تو اس نے کوئی معقول بات نہیں کہی، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے یہ کہ دنیا دنیا رہے اور چھلکا چھلکا رہے۔ اپنی جسامت کے اعتبار سے تو دنیا بہت بڑی ہے اور چھلکا بہت چھوٹا ہے، تو اتنی بڑی چیز اتنی چھوٹی چیز میں نہیں آ سکتی۔ تو فإن الأجسام الكثيرة يستحيل أن تتداخل أو تكون في حيز واحد، کہ اجسام کثیرہ جو ہے، جو بہت بڑا جسم ہے، تو محال ہے کہ وہ آپس میں داخل ہو یا ایک ہی حیز میں ہوں، ایک ہی جگہ کے اندر سارے آ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَإِنْ أَرَادَ بِهِ أَنْ
یصغر الدنیا قدر القشرۃ ویجعلها فیہا او یکثر القشرۃ قدر الدنیا ویجعلها فیہا فلعمری اللہ قادر علی ذلک وعلی اکثر منہ۔ تو اگر اس کی مراد یہ ہے کہ اللہ دنیا کو چھلکے کے برابر چھوٹا کر دے اور پھر اس کو دنیا کو اس چھلکے میں داخل کر دے، یا چھلکے کو بڑا کر دے دنیا کے برابر اور پھر دنیا کو اس چھلکے میں داخل کر دے، تو میری عمر کی قسم اللہ اس پر بھی قادر ہے اور اس سے زائد پر بھی قادر ہے۔ وقال بعض المشائخ وانما لم يفصل ادریس الجواب هكذا، کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے اس طرح جواب میں تفصیل بیان نہیں کی، صرف مطلقاً جواب دیا آپ نے۔ کیوں؟ لأن السائل معاند متعنت ولہذا عاقبہ علی هذا السوال بنخس العین وذلك عقوبۃ کل سائل مثلہ۔ انتہا۔ کیونکہ جو سوال کرنے والا تھا شیطان تھا، وہ پہچان گئے شیطان ابلیس ہے، وہ تو معاند تھا اور متعصب تھا، اس کو صحیح جواب دے بھی دیا جاتا، اس نے ماننا کون سا تھا؟ تو اسی لیے آپ نے اس سوال کی جزا اس کو اس کی آنکھ پھوڑ کر دی اور کہا کہ ہر ایسے سائل کی جزا یہی ہے، شیطان دوبارہ آ جائے تو دوسری آنکھ بھی پھوڑ دیں۔ اس لیے اب وہ پھر اس طرح ڈائریکٹ نہیں آتا۔ المراد بالممکن ہا ہونا، اب یہاں پر ممکن سے کیا مراد ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ واجب اور اسی طریقے سے محال سے قدرت کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن ممکن کی بھی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ممکن لی ذاتی ہی ہوتا ہے، لیکن ممتنع لی غیری ہی ہوتا ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے تو وہ ممکن ہے، لیکن کسی اور وجہ سے اس کا ہونا ممتنع ہوتا ہے، تو کیا اس کا تعلق بھی قدرت سے ہوتا ہے یا نہیں؟ تو وقال النابلسی فی المطالب الوفیہ قال اللقانی والمراد بالممکن ہا ہونا کل ما لا یجب وجودہ ولا عدمہ لذاتہ او کل ما لا یمتنع وجودہ ولا عدمہ لذاتہ، کہ علامہ نابلسی نے مطالب الوفیہ میں فرمایا کہ علامہ لقانی فرماتے ہیں کہ یہاں پر ممکن سے مراد ممکن لی ذاتی ہی ہے، خواہ وہ ممتنع لی غیری ہی ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قدرت کا تعلق اس سے بہرحال ہوتا ہے ممکن لی ذاتی ہی سے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہاں مراد ہے ہر وہ مفہوم، ہر وہ شے کہ جس کا وجود اور عدم لی ذاتی ہی واجب نہ ہو، کیونکہ اگر وجوب لی ذاتی ہی ہوگا تو واجب میں چلا جائے گا، اور اگر عدم لی ذاتی ہی تو وہ محال میں چلا جائے گا۔ ممکن لی ذاتی ہی ہو، یا یہ کہ جس کا وجود اور عدم لی ذاتی ہی ممتنع نہ ہو، کیونکہ محال کا وجود لی ذاتی ہی ممتنع ہوتا ہے اور واجب کا عدم جو ہے لی ذاتی ہی ممتنع ہوتا ہے۔ کلیاً کانا او جزئیاً، جوہراً کانا او وردن، من العرش الی الفرش بادخال الطرفین بل وما لزیمہما ان ثبتا۔ تو اب چاہے وہ چیز کلی ہو یا جزئی ہو، جوہر ہو یا عرض ہو، عرش ہو یا فرش ہو، یعنی عرش الہی سے لے کر فرش تک درمیان میں جو کچھ، بلکہ یہ طرفین بھی اس میں شامل ہیں، عرش بھی شامل ہے اور خود فرش بھی شامل ہے،
تو کسی کو غایہ مغیہ کا مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے کہ یہ غایہ مغیہ میں شامل ہے کہ نہیں، تو اس لیے کہہ دیا بادخال الطرفین کہ یہ دونوں طرفیں بھی اس میں شامل ہیں۔ بل وما لزمہما ان ثبتا، اگر ان کو جو چیزیں لازم ہیں وہ بھی ثابت ہو جائیں تو یہ سب اس کے اندر آ گئی۔ فدخل ما لا يتصور وجوده من الممکنات لا لذاته بل لغیرہ، تو اس مفہوم میں وہ ممکن لذاتہ بھی داخل ہو گیا کہ جس کا وجود متصور نہیں ہے لغیرہ کی وجہ سے، یعنی جو ممکن لذاتہ ہی ہے لیکن ممتنع لغیرہ ہی ہے، تو وہ بھی اس مفہوم میں آ گیا کہ جب ممتنع لغیرہ ہی ہے تو اس کا وجود کا تصور نہیں ہے، اس کا وجود ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قدرت اس کو شامل ہے۔ کا ممکن تعلق علم اللہ بعدم وقوعہ، یہ انہوں نے تعلق پہ پیش لگایا ہوا ہے، تعلقہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ ایسا ممکن کہ اللہ کا علم جس کے عدم وقوع سے متعلق ہے، کہ اللہ کو یہ علم ہے کہ اس نے وجود نہیں پانا، تو اللہ کے علم کا خلاف تو ہو نہیں سکتا، اگرچہ قدرت ہے فی نفسہ تو یہ ہو بھی سکتا تھا، نہیں بھی ہو سکتا تھا، لیکن جب اللہ کا علم اس کے عدم سے متعلق ہو گیا تو اس اعتبار سے اب یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو ممکن لذاتی ہی ہے لیکن ممتنع لغیرہ ہی ہے، کہ یہاں پر فی نفسی اپنی ذات کے اعتبار سے تو ہو سکتا تھا، لیکن اب ہوگا کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ کا علم اس سے متعلق ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال دے کے سمجھایا کہ ایمان ابی جہل، ابو جہل کا ایمان، تو ابو جہل کا ایمان اگر فی نفسی دیکھا جائے تو ممکن تھا، اور اسی اعتبار سے اس کو ایمان کی دعوت بھی دی گئی۔ اگر محال ہوتا تو پھر دعوت دینے کا فائدہ کیا؟ لیکن کیونکہ اللہ کے علم میں یہ کہ اس نے ایمان نہیں لانا، تو یہ ممتنع لغیرہ ہی ہو گیا۔ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ فِي صِحَّةِ تَعَلُّقِ الْقُدْرَةِ الْأَزَلِيَّةِ بِالْمُمْتَنِعِ لِتَعَلُّقِ الْعِلْمِ۔ اب یہ جو ممتنع لغیرہ ہی ہوتا ہے، اس سے قدرت کا تعلق درست ہے یا نہیں، تو اس بارے میں دو قول ہے۔ ایک قول منع کا ہے کہ جس طرح ممتنع لذاتہ کے ساتھ قدرت کا تعلق نہیں ہوتا، تو اسی طرح ممتنع لغیرہ کے ساتھ بھی قدرت کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر نظر جو ہے اس کے ممتنع ہونے پر ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ لذاتی ہی ہے یا لغیرہ ہی ہے۔ اور دوسرا قول جنہوں نے کہا کہ قدرت کا تعلق اس سے ہونا درست ہے، تو انہوں نے توجہ دی ممکن لذاتی ہی کی طرف، کہ فی نفسی ہی تو یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے، تو جب ہو سکتا ہے تو اللہ کی قدرت کا اس سے تعلق ہو سکتا ہے، وہ صحیح ہے۔ تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ فِي صِحَّةِ تَعَلُّقِ الْقُدْرَةِ الْأَزَلِيَّةِ بِالْمُمْتَنِعِ لِتَعَلُّقِ الْعِلْمِ، کہ یہ دو قولوں میں سے ایک قول ہے قدرت ازلیہ کا ممتنع لغیرہ یعنی لتعلق العلمی، علم کے تعلق کی وجہ سے جو ممتنع ہے اس کے ساتھ اس کے تعلق کے صحیح ہونے پر۔ وقد وفق حجت الاسلام بینہما بحمل احدہما
علی النظر لذاتہ والآخر علی النظر لتعلق العلم بامتناعہ الی آخرہ۔ تو فرماتے ہیں کہ حجت الاسلام امام ابو حامد محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی نے دونوں قولوں میں تطبیق دی کہ ایک کو انہوں نے محمول کیا نظر لذاتہ سے، یعنی جو صحیح قرار دے رہے ہیں تو انہوں نے لذاتہ کو دیکھا کہ ممکن لذاتہ ہے، اور دوسرے کو انہوں نے محمول کیا کہ اللہ کا علم اس کے امتناع سے متعلق ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کے عدم صحت کا قول کیا۔ تو جنہوں نے صحت تعلق کی بات کی وہ لذاتہ کو دیکھا، اور جنہوں نے عدم صحت کی بات کی انہوں نے اس کے امتناع کو دیکھا کہ اللہ کا علم جب اس کے امتناع سے متعلق ہے، عدم سے متعلق ہے، تو اس لیے اب یہ ممتنع ہو چکا ہے، اب اس کا وقوع نہیں ہو سکتا۔ وفیہ، اور مطالب الوفیہ میں ہی ہے کہ وقع ہنا لابن حزم حزیان بین البطلان لیس لہ قدوۃ ورئیس الا شیخ الدلالتی ابلیس۔ تو فرمایا کہ یہاں پر ابن حزم کو ایسا ہذیان واقع ہوا ہے جو بین البطلان ہے، جس کا باطل ہونا بالکل واضح ہے، اور اس قول میں اس کا کوئی رہنما اور رئیس نہیں ہے سوائے شیخ دلالت ابلیس کے، کہ یہ بات ابلیس کو ہی سوچ سکتی ہے، کوئی مسلمان اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا، اور شیطان خود بھی اس کا قائل نہیں ہے، لیکن دوسروں کے ایمان برباد کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں ان کے دماغوں میں ڈالتا ہے، کیونکہ وہ تو توحید اس طور پہ مانتا ہے کہ نبی کی بھی تعظیم نہیں کرتا۔ وفیہ، مطالب الوفیہ ہی میں فرمایا وفی الجملۃ فذلک التقدیر الفاسد یؤدی الی تخلیط عظیم لا یبقى معه شیء من الایمان ولا شیء من المعقولات اصلا، کہ مختصر یہ کہ اگر اس تقدیر فاسد کو درست مان لیا جائے جو اس ابن حزم نے بات کہی، تو یہ تو ایسی خلط عظیم کی طرف لے جائے گا کہ اس کے ساتھ نہ کوئی ایمان بچے گا اور نہ کوئی معقولات میں سے کچھ بچے گا، پیچھے جیسے ہم نے یہ بات کہی تھی۔ وَلِخِفَاءِ هَذَا الْمَعْنَى عَلَى بَعْضِ الْأَغْبِيَاءِ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ صَرَّحَ بِنَقِيضِ ذَلِكَ، تو ان کے دور میں بھی کوئی بے وقوف بدعتی تھا، اور اس پر بھی یہ معنی خفی رہ گیا کہ محال پر اگر قدرت مان لی جائے تو اس سے کتنی خرابیاں لازم آ جائیں گی، تو اس نے بھی اسی نقیض کی صراحت کر دی۔ فنقل عن ابن حزم انه قال في الملل والنحل انه تعالى قادر على ان يتخذ ولدا اذ لو لم يقدر عليه لكان عاجزا، تو اس نے بھی وہی ابن حزم کی عبارت ہی نقل کر دی۔ آج کل کے بھی جس طریقے سے بہت سے یہ اپنے نام نہاد اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو غیر مقلدین، تو وہ بھی ابن حزم کو سوچے سمجھے بغیر بہت ساری چیزوں میں نقل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کتاب کا تو بہت حوالہ دیتے ہیں، اور یہ انجینئر مرزا جیسے جو ہیں وہ بھی اس کا بڑا حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ اس کتاب کے اندر یہ کفر بھرا ہوا ہے، وہ دوسروں پہ فتوے لگاتے ہیں۔ ذرا خود اپنے گھر کی بھی خبر لے لے کہ جس ابن حزم پہ وہ بڑا اعتماد کرتا ہے، تو اس نے اپنی کتاب میں کیا کیا بکواسیں کر رکھی کہ اللہ کے لیے یہ ولد کو ممکن مان رہا ہے۔ سورہ اخلاص پہ اگر غور کر لیتا تو اس کو بات سمجھ میں آ جاتی۔ شیطان کی تقلید کرتے ہیں، یہ دعویٰ نرا دعویٰ ہے
کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو تقلید نہ کرتا ہو. تو اس نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ولد بنا لے، کیونکہ اگر وہ قادر نہ ہوا تو عاجز ہو جائے گا. فانظر اختلال هذا المبتدع كيف غفل عما يلزم على هذا المقالة الشنيعة من اللوازم التي لا تدخل تحت وهم. کہ اس بدعتی کا خپت دیکھو کہ کیسے یہ غافل ہوا ان باتوں سے کہ جو اس کے اس برے مقالے سے، اس بری گفتگو سے اس پر وہ لوازم آ رہے ہیں کہ وہم جس کی طرف تعلق ہی نہیں رکھتا، کسی کا وہم بھی نہیں جائے گا ان باتوں پر، اور وہ اس کی اس بات کی وجہ سے اس پر لازم آ رہے ہیں. وَكَيْفَ فَاتَهُ أَنَّ الْعَجْزَ إِنَّمَا يَكُونُ لَوْ كَانَ الْقُصُورُ جَاءَ مِنْ نَاحِيَةِ الْقُدْرَةِ اما اذا كان لعدم قبول المستحيل تعلق القدرة فلا يتوهم عاقل ان هذا عجز الى آخر تشنیعات. اور کیسے یہ بات اس کو فوت ہو گئی، کیسے یہ بات اس کے دماغ سے نکل گئی کہ عجز تو اس صورت میں ہوتا کہ اگر کمی قدرت کی طرف سے آتی، اور اگر کمی اس اعتبار سے آئی ہے کہ محال قدرت کے تعلق کو قبول ہی نہیں کر سکتا، تو کسی عاقل کو یہ وہم نہیں ہوگا کہ یہ عجز ہے. ٹھیک ہے جی. اور آگے پھر اس کی مزید جو تشنیعات ہیں، جو اس پہ اور برائیاں ہیں، وہ بھی پھر آگے اسی مقام پر نقل کی گئی. وفیہ مطالب الوفیہ ہی میں ہے قد سئل الامام العالم عبداللہ بن اسد یمنی عن کون اللہ تعالی قادرا علی جمیع الممکنات حتی قال الغزالی فی قولہ تعالی خالق کل شیء یخرج من ذلک ذاتہ و صفاتہ واقتصر على ذلك فهل يلحق بذلك شيء من المستحيلات وما هي وما انواعها. فقد سأل سائل عن قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط الآية، وقال انقطاع طمعهم يدل على استحالته على القدرة وإلا لم ييأسوا الا ان يريد الاستحالة من جهة امتناعه عادة لا ذاتا فما الذي يجاب به هذا السائل. تو یہاں پر ایک سوال ہوا حضرت امام عبداللہ بن اسد یمنی یافعی، امام یافعی کے نام سے مشہور ہیں، جن کی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب پر بڑی زبردست کتاب ہے اسن المفاخر بمناقب الشیخ عبد القادر الجیلی. تو ان سے یہ سوال ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جمیع ممکنات پر قادر ہیں، یہاں تک کہ امام غزالی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے، سورہ رعد کی جو آیت نمبر 16 ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس سے اللہ کی ذات اور صفات نکل گئی. تو صرف انہوں نے ذات اور صفات کا استثناء کیا، یعنی واجب کا، محال کا استثناء نہیں کیا. واقتصر علی ذالک، تو محال کی طرف انہوں نے گفتگو نہیں کی. تو اب سائل یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا اس کے ساتھ یعنی ذات و صفات کے ساتھ محال بھی ملحق ہیں، کوئی محال بھی ملحق ہیں یا نہیں؟ اور اگر ملحق ہیں تو وہ محال کون سے ہیں، ان کی اقسام کیا ہیں؟
ایک سوال یہ ہوا کہ کیا محال پر قدرت کا معاملہ ہے یا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہی کہ ایک سوال کرنے والے نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا، کفار کا حوالے سے جو کہا کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے کے اندر داخل ہو جائے، تو کفار کا عذاب وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں۔ تو اب اس نے کہا کہ ان کی جو طمع ہے، جو ان کی امید ہے، اس کا منقطع ہو جانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا یہ محال ہے، اس پر اللہ کو قدرت نہیں ہے، وگرنہ وہ مایوس نہ ہوتے، کیونکہ اگر قدرت ہے تو ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے تو پھر وہ مایوس کیوں ہوں گے؟ اور قرآن کا مقصود تو یہ ہے کہ وہ مایوس ہو چکے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، تو اس لیے ان کو اس عذاب سے چھٹکارا بھی نہیں مل سکتا الا، مگر یہ کہتے ہیں کہ ایک جواب یہاں یہ دیا جا سکتا ہے کہ استحالہ سے مراد عادتاً محال لے لیا جائے، کہ عادتاً جو ہے وہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، تو یہاں یہ امتناع عادت کی وجہ سے ہے یا یہ امتناع ذات کی وجہ سے ہے، یعنی محال ذاتی ہے یا محال عادی ہے۔ تو اگر اس کو محال عادی لے لیا جائے تو پھر تو بات بن سکتی ہے کہ اللہ کو اس پر قدرت، کیونکہ جو محال عادی ہے اس پر اللہ کو قدرت ہوتی ہے، آگے تفصیل اس بات کی آ رہی ہے۔ تو پھر اس سائل کو کیا جواب دیا جائے؟ تو یہاں دو باتیں ذکر ہوئیں کہ خالق کلی شیء سے امام غزالی نے صرف ذات و صفات کا استثناء کیا، محال کی انہوں نے بات نہیں کی، اور دوسرا سائل نے اس اونٹ کے سوئی کے ناکے میں داخل ہونے کو کہ یہاں محال عقلی ہے یا محال عادی ہے۔ اگر محال عقلی ہے تو اس پر قدرت نہیں، اور اگر محال عادی ہے تو اس پر قدرت ہوگی، تو یہاں کیا مراد ہے؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ، تو علامہ یافعی نے پھر اس کا جواب دیا اپنے اس قول سے، اعلم وفقک اللہ و ایایا لسلوکی طریق الہدی وحفظنا جمیعا من الزیغ والردی، کہ جان لے بچے، اللہ تجھے اور مجھے ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دونوں کی حفاظت کرے حق سے تجاوز کرنے سے اور ہلاکت سے۔ جی ہلاک، کہ اللہ میں ہلاکت سے بچائے، کیونکہ گمراہی کے راستے پہ جانا ہلاک ہونا ہے۔ ان جمیع ما اتصف بالوجود والعدم والانعدام منحصر فی ثلاثۃ اقسام، کہ جو بھی مفاہیم، یہ ما سے مراد مفہوم ہے، کہ وہ مفہوم جو وجود، عدم اور انعدام کے ساتھ متصف ہیں، تو یہ تین اقسام میں منحصر ہیں، اس کی تین قسمیں بنیں گی۔ لا یخرج شیء منہ عند اولی النہی والتحصیل، اور جو علماء ہیں، عقل والے ہیں، علم حاصل کرنے والے ہیں، تو ان کے نزدیک جو ہے کوئی چیز بھی ان تین سے باہر نہیں ہوگی۔ عن واجب وجودہ وجائز ومستحیل، کہ ایک واجب الوجود جس کا ہونا ضروری، ایک مستحیل جس کا نہ ہونا ضروری،
اور ایک جائز جس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہوں. اما واجب الوجود فلیس ہوا الا الباری فی جمیع ذاتہ و صفاتہ المعنویۃ الذاتیۃ القدیمیۃ السنیۃ. تو واجب الوجود تو باری تعالیٰ ہے، اس کی ذات صفات جو صفات معنویہ ہیں، ذاتیہ قدیمہ سنیہ ہیں. واما المستحیل فمثل شریک الباری وقدم العالم وحدوث الصانع وعدم صفاتہ الازلیۃ وبعدها ككونه غیر مختار او غیر عالم او عالما بالکلیات دون الجزئیات او بالموجود دون المعدوم او متصفا بشیء من سمات النقص وصفات الخلق وكل ما يبين الكمال ويميل عن الحق. تو کہتے ہیں کہ جو محال ہیں اس کی مثالیں دے کر سمجھائیں کہ باری تعالیٰ کا شریک ہونا یہ محال ہے، اسی طرح عالم کا قدیم ہونا یہ بھی محال ہے، اسی طرح اس عالم کو جو وجود دینے والا ہے صانع اس کا حادث ہونا یہ بھی محال ہے کیونکہ وہ دور و تسلسل لازم آئے گا. اس کا معدوم ہونا صانع کا، کیونکہ جو قدیم ہے وہ معدوم نہیں ہو سکتا، جس کا قدم ثابت اس کا معدوم نہ ہونا بھی ثابت، یہ بھی محال. اسی طرح اس کی جو صفات ازلیہ ہیں ان کا معدوم ہونا یہ بھی محال ہے کیونکہ وہ ذات کے تقاضے سے ہیں. تو ذات موجود ہے تو تقاضا بھی موجود ہے، تقاضا ہے تو پھر تخلف کیسے ہو سکتا ہے؟ یا بعض صفات ازلیہ کا معدوم ہونا، جیسا کہ اس کا غیر مختار ہونا، جیسا کہ فلاسفہ نے کہا کہ یہ کائنات جو ہے وہ اس سے غیر مختار طور پر صادر ہوئی ہے، یہ بھی محال ہے. یا اس کا عالم نہ ہونا یہ بھی محال ہے. یا یہ کہنا کہ وہ صرف کلیات کا عالم ہے، جزیات کا عالم نہیں ہے، جیسے بعض جاہلوں نے یہ بکواس کی، آگے تفصیل آئے گی اس کی، تو یہ بھی محال ہے. یا یہ کہا کہ جو موجود چیزیں ہیں اللہ صرف ان کو جانتا ہے، جو معدوم ہیں ابھی جن کا وجود نہیں ہے اس کا علم اس کو شامل نہیں ہے، تو یہ بھی محال ہے. وہ موجود کو بھی جانتا ہے اور معدوم کو بھی جانتا ہے. یا کوئی بھی نقص کی صفت کے ساتھ اس کا متصف ہونا یہ بھی محال ہے. یا مخلوق کی صفات سے وہ متصف اس کو مانا جائے، جیسے بعض جاہل جو ہیں وہ مخلوق کا علم معاذ اللہ اللہ کے لیے ثابت کر دیا انہوں نے، ہے نا. جو رسول اللہ کا علم ہے اس کو اللہ کی صفت قرار دے دیا، حالانکہ وہ تو مخلوق کا علم ہے. جب وہ عطائی ہے، محدود ہے، اس میں تدریج ہے، یہ ساری صفاتیں، اور کہا کہ اللہ کے رسول اللہ کا علم اللہ کے علم سے ملا دیا. اور جاہلو اللہ کے علم کو سمجھو، وہ مخلوق کے علم کی طرح ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو محال ہے. تو مخلوق کی صفات خالق میں ہونا یہ بھی محال ہے. اسی طرح ہر وہ چیز جو کمال کی ضد ہے اور حق کے شایان شان نہیں ہے، حق سے اعراض کرنے والی ہے، تو یہ صفات بھی اللہ کے لیے ثابت ماننا یہ سب بھی محال ہیں. حق تعالی وَأَمَّا مَا يَجُوزُ وُجُودُهُ وَعَدْمُهُ
اب وہ چیز ہے کہ جس کا وجود اور عدم دونوں ہو سکتے ہیں، فجمیع العالم، تو یہ پوری کائنات، یہ سب کی سب جائز ہے۔ وَهُوَ مَا سِوَى اللَّهِ تعالی، اور عالم سے مراد جو اس کی ذات اور صفات کے ما سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب عالم میں ہے، ٹھیک ہے۔ اوجدہ الحق سبحانہ بعد ما جاز دوام عدمہ، تو ایک وقت تھا کہ یہ سب چیزیں معدوم تھیں اور اس کا دوام اس عدم کا رہتا تو یہ بھی جائز تھا، اللہ نہ پیدا فرماتا، لیکن اس دوام عدم کے باوجود، اس کے جواز کے باوجود اللہ نے اس کو ایجاد کیا، تو جو فلاسفہ کا قول ہے وہ رد ہو گیا اس سے، کیونکہ انہوں نے تو اضطرار کے طور پر ثابت مانا نا، تو اللہ چاہتا تو پیدا نہ فرماتا، کوئی جبر نہیں تھا، اس نے اپنے اختیار سے کیا، تو اس کا عدم کا دوام جائز تھا، لیکن اللہ نے اس کو وجود بخشا۔ وَيَعْدِمُهُ بَعْدَ مَا جَازَ بَقَاءُ وُجُودِهِ عَلَى حَسْبِ مُرَادِهِ، اب یہ کائنات بنی ہوئی ہے تو عقلاً یہ ایسی ہی چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے، ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معدوم فرما دے گا اپنی مراد کے مطابق جب وہ چاہے گا۔ اس کا عدم کوئی واجب نہیں ہے، اس کا ختم ہونا کائنات کا کوئی واجب نہیں ہے، تو اس کی بقا بھی جائز ہے، لیکن قیامت میں اللہ تعالی اس کو معدوم فرما دے گا اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، جب وہ ارادہ فرمائے گا اس وقت یہ فنا ہو جائے گی اپنی مراد کے مطابق۔ ثم یوجدہ وجودا لا منتہا فی ظاہر العلم لآبادہ، پھر اللہ تعالی آخرت کے دن دوبارہ وجود بخشے گا کہ ظاہر علم میں اس کی ابدیت کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو عدم سے وجود میں لایا، وجود کو پھر عدم کیا، پھر عدم کو پھر وجود میں لایا، سب چیزیں جائز ہیں۔ وَكُلُّ هَذَا الْكَلَامِ الْمَذْكُورِ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِّنَ السَّوَالِ الْمَسْطُورِ، تو یہ جو باتیں میں نے کی ہیں اس کا جو گزشتہ سوال گزرا ہے اس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، یہ جو جواب ابھی دیا ہے، غیر انی قدمتہ علی وجہ التوطیۃ والتمہید، تو اس کو تو ابتدائیہ اور تمہید کے طور پر میں نے ذکر کیا ہے، و بیانی ما یعتمد علیہ من قاعدۃ الاصل الحمید، اور اصل حمید یعنی دین کے قاعدے کے جس کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے اس کے بیان کے لیے، اس کو کھولنے کے لیے میں نے اس کو ذکر کیا ہے، تاکہ آگے جو بات چلے وہ گفتگو سمجھ میں آ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِالسُّؤَالِ فَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمُسْتَحِيلَاتِ ثَلَاثَةٌ، کہ جو چیز سوال سے متعلق ہے تو اب ہم اس کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ بات تو معلوم ہے کہ محال جو ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، نمبر ایک مستحیل عقلاً، نمبر دو مستحیل شرعاً، اور نمبر تین و مستحیل عادتاً، یعنی محال پر محال ہونے کا حکم یا تو عقل لگائے گی یا شریعت لگائے گی کہ شریعت کی نص سے اس کا نہ ہونا ہمیں پتہ چلے گا، یا عادتاً ایسا نہیں ہوتا،
تو اگر حکم لگانے والی عقل ہو تو وہ محال عقلی ہوگا، اور اگر شریعت کے کسی حکم کی وجہ سے اس پر ممنوع ہونے کا حکم لگے تو وہ محال شرعی ہوگا، اور اگر عرف اور عادت میں ایسا نہیں ہوتا تو اس کو محال عادی کہا جاتا ہے۔ وقد رأيتها يرجع كل واحد منها في تقسيم العقلي إلى ثلاثة فيكون المجموع 9 حاصلة من ضرب 3 في 3۔ تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان میں سے ہر ایک تقسیم عقلی کے طور پر 3 کی طرف جا رہا ہے، یا تو تینوں ایک ساتھ ہوں گی، یا 2 ایک ساتھ ہوں گی، یا اکیلے ہوگی۔ عقلی یا تو اکیلے ہوگی، یا شرعی اور عادی بھی ہوگی، وہ جو محال عقلی ہے وہ محال شرعی بھی ہے، محال عادی بھی ہے، یا محال عقلی ہے لیکن محال شرعی نہیں، عادی ہے، یا محال شرعی ہے عادی نہیں۔ تو عقلی تقسیم کی بات کر رہے ہیں، آگے حکم کیا ہے وہ آگے آئے گا۔ تو 3 کو جب 3 سے ضرب دیا تو بنے 9، لیکن 2 کی تکرار ہے، اس تکرار کو ہٹا دو تو باقی بچتے ہیں 7۔ تو نیچے اعلیٰ حضرت نے وہ 7 کی 7 حاشیے میں اس کو بیان کیا ہے۔ 7 صورتیں کون سی بنیں گی؟ فالمستحیل العقلی، تو فرماتے ہیں جو محال عقلی ہے، اما ان یستحیل ایضا شرعا وعادتا او شرعا دون عادت او عادتا دون شرع وہکذا، کہ محال عقلی جو ہے وہ محال شرعی بھی ہوگا اور محال عادی بھی ہوگا، ایک صورت تو یہ بن گئی، یا محال شرعی ہوگا لیکن عادی نہیں ہوگا، یا محال عادی ہوگا شرعی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح یہ 4 صورتیں بن گئیں، صرف محال شرعی، محال عقلی ایک، محال عقلی شرعی عادی تینوں ہیں، دوسری صورت بن گئی۔ محال عقلی ہے اور شرعی بھی ہے لیکن عادی نہیں ہے، تیسری صورت بن گئی۔ محال عادی ہے لیکن شرعی نہیں، یہ چوتھی صورت بن گئی، ٹھیک ہے۔ اور 3 کہ صرف محال شرعی ہے، صرف محال عادی ہے، تو 5 ہو گئیں۔ اور چھٹی جو ہے کہ شرعی کے ساتھ عادی ہے، اور 7ویں جو ہے کہ عادی کے ساتھ شرعی ہے۔ وَهَذِهِ الْأَقْسَامُ التِّسْعَةُ بَعْضُهَا سَاقِطٌ لِاجْتِمَاعِ بَعْضِ الْمَذْكُورَاتِ مَعَ بَعْضٍ، تو یہ جو 9 قسمیں ہیں ان میں سے بعض جو ہیں وہ ساقط ہیں، کیونکہ بعض کے ساتھ مذکور جمع ہو رہے ہیں۔ 2 صورتیں، یہ عدم کا لفظ زائد آ گیا، پتہ نہیں نسخے میں کدھر سے آ گیا، اور تاج الشریعہ اختر رضا خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر اس لفظ کا کوئی ترجمہ نہیں کیا، تو شاید ان کے نسخے میں یہ لفظ وہاں موجود نہ ہو، لیکن ہمارے پاس جو پاکستان میں یہ نسخے موجود ہیں، جو نوریہ رضویہ کا چھپا ہوا پرانا نسخہ ہے اس میں بھی یہ لفظ عدم موجود ہے، اور یہاں پر بھی عدم موجود ہے، لیکن اس کی کوئی وجہ بن نہیں رہی، اس لیے میں نے اپنے نسخے میں تصحیح کر کے یہاں پر عدم کو نیلا کر دیا ہے، کاٹ دیا اس کو، اور لام جو ہے وہ اجتماع پہ آ گیا۔ وَإِيضَاحُ ذَلِكَ، اب اس کی جو وضاحت ہے کہ ان کل مستحیل عقلی مستحیل شرعا وعادتا علی وجہ الاطراد، کہ جو بھی محال عقلی ہوگا وہ محال شرعی بھی ہوگا اور محال عادی بھی ہوگا، یہ کلی طور پر ضابطہ ہے۔ جو محال عقلی ہے وہ شرعی بھی ہوگا اور عادی بھی ہوگا، کیونکہ عقل جس کے اوپر محال ہونے کا حکم لگا دے، تو میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ شریعت اور عقل میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے،
جب عقل نے اس پر محال ہونے کا حکم لگایا ہے تو وہ شرعی طور پر بھی محال ہی ہوگا، اور عادت تو اسی کے اس میں تو بالکل ہی نیچے کا معاملہ ہے، تو اس کا محال ہونا تو بدرجہ اولا ہو گیا۔ تو یہ ضابطہ قاعدہ کلیہ طور پر ہے کہ جو بھی محال عقلی ہے وہ محال شرعی بھی ہے اور محال عادی بھی ہے۔ غیر قابل لاستثناء مراد، اس میں کسی مراد کا استثناء کے قابل نہیں ہے، یہ کلی طور پر معاملہ ہے۔ ہر چیز جو محال عقلی ہے وہ محال شرعی بھی ہے اور محال عادی بھی ہے۔ ولہذا نقول، جب یہ قاعدہ کلیہ بالکل مسلم ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان جمیع الظواہر التی یحیل العقل اجراءها علی ظواہرها یجب تعویلها علی ما یلیق بها فی مواطنها، کہ جتنی بھی شریعت کی ظاہری نصوص ہیں، چاہے وہ حدیث میں آئی ہوں چاہے وہ قرآن میں آئی ہوں، ان نصوص کا ظاہر جس کو عقل اس کے ظاہر پر جاری کرنے کو محال قرار دے، جیسے وہ ساری آیات کہ جو اللہ کے لیے جسم جسمانیت ان کا ظاہر سے ثابت ہو رہا ہے، یا وہ حدیثیں جن کے ظاہر سے جسم اور جسمانیت کے تقاضے ظاہر ہو رہے ہیں، تو یہ جتنی بھی نصوص ہیں واجب ہے کہ ان کی تعویل کی جائے، ان کو ان کے ظاہر پر معمول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کی تعویل کرنا واجب ہے، جیسا کہ اس جگہ کے مناسب جو بھی بات بن سکے۔ ٹھیک ہے نا، یہ اتنی واضح چیز ہے، یہ مسلمہ قاعدہ ہے، اور وہابیہ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ وہ ان نصوص کو لے کر اللہ کے لیے وہ چیزیں بھی ثابت کرنے پر تل جاتے ہیں کہ جو عقل جن کو محال قرار دے رہی ہوتی ہے، حالانکہ یہ چیز ان کو بھولنی نہیں چاہیے کہ شریعت اور عقل میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، تو جو محال عقلی ہوگا وہ محال شرعی ضرور ہوگا۔ تو اب اس معنی کو اگر لے لیا جائے اس کے ظاہر کو، تو اس سے تو محال عقلی لازم آ رہا ہے، اور شرعاً بھی یہی محال ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، تو اسی لیے اس کو تعویل کرنا ضروری ہے، اور اسی کو پھر متشابہات کے اندر سے شمار کیا جاتا ہے، یہی متشابہات ہوتی ہیں، اور قرآن نے خود اس بات کا اعلان فرما دیا ہے کہ اس میں متشابہات بھی موجود ہیں، اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، جو حق سے روگردانی کرتے ہیں، وہی لوگ اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں، جسم جسمانیت کے تقاضے سارے وہ قرآن کی انہی آیتوں کے پیچھے لگے ہوں گے، حالانکہ ہم پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہ قائم بذاتی ہی ہے، وہ جسم جسمانیت عرض جوہر ان تمام چیزوں سے پاک ہے، ورنہ احتیاج لازم آئے گی، اور جب احتیاج لازم آئے گی تو وہ الہ نہیں ہو سکتا، تو یہ عقل کے خلاف ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ تمام ظاہری نصوص کہ عقل جن کے اجرا کو ظاہر پر محال قرار دے، تو ان کی اس جگہ کے مناسب کوئی تعویل کرنا واجب ہے۔ ذالک، یہ تعویل کرنا اس لیے واجب ہے، انہ اذا تعارض الدلیلان فاما ان یکونا قطعیین او ظنیین او احدہما قطعیا والآخر ظنیا، کہ دو دلیلیں جب آپس میں ٹکرا جائیں، تعارض ہو جائے، تو یا تو دونوں قطعی ہوں گی یا دونوں ظنی ہوں گی، یا ایک قطعی ایک ظنی ہوگی۔
ٹھیک ہے نا, یہ تین ہی احتمال بنیں گے, یا تو دونوں قطعی, یا دونوں ظنی, یا ایک قطعی ایک ظنی. ولا یجوز ان یکون قطعیین, اب جو پہلا احتمال ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ ہونا جائز نہیں, ممکن نہیں کہ دونوں قطعی دلیلیں آپس میں ٹکرا جائیں. الا ان یکون احد مدلولیہما مؤولا او منسوخا ان کان فی الاحکام متراخیا عنہ بشیء من الازمان, تو ان میں سے ایک کا مدلول ضرور ایسا ہوگا کہ جو قابل تعویل ہوگا, مؤول ہوگا, تو اسی لیے اس کو مؤول کر دیں گے. یا اگر احکام کی بات ہے اور اس میں سے ایک دلیل مؤخر ہے تو اس کو ہم منسوخ پر محمول کریں گے, کیونکہ احکام میں نسخ ہوتا ہے, عقیدے میں نسخ نہیں ہوتا. عقیدے کے اندر اگر دو قطعی دلیلیں ٹکرا رہی ہیں تو وہاں تو لازمی طور پر وہ قابل التاویل ہوگی, لیکن اگر احکام کے اندر دو چیزیں ٹکرا رہی ہوں تو پھر وہ ناسخ و منسوخ کا تعلق ہوگا ان میں, ایک ناسخ ہوگی دوسری منسوخ ہوگی. تو جو بعد میں ہے وہ ناسخ ہے اور جو پہلے ہے وہ منسوخ ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک کا مدلول مؤول ہوگا یا منسوخ ہوگا اگر احکام میں ہے, اور اس سے کس زمانے میں سے کسی بھی شے کے ساتھ وہ مؤخر ہو. تو جو بعد میں ہے وہ ناسخ اور جو پہلے ہے وہ منسوخ. فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَطْعِيًّا دُونَ الْآخَرِ, اب جو تیسرا احتمال تھا کہ ایک قطعی اور ایک ظنی, تو ترجح القطعی عقلیاً کان او شرعیاً, تو جو بھی قطعی دلیل ہے چاہے وہ شرعی ہو یا عقلی ہو اس کو ترجیح مل جائے گی, کیونکہ اس کے مقابلے میں جو دوسری دلیل ہے وہ ظنی ہے اور قطعی جو ہے وہ ظنی سے قوی ہے, تو اس لیے اس کو ترجیح ملے گی. وَإِنْ كَانَ ظَنِّيَّيْنِ, اور اگر دونوں ہی ظنی ہیں تو یترجح الشرعی علی العقلی, تو پھر جب دونوں ہی ظنی ہیں تو شریعت کیونکہ واجب الاتباع ہے, اس کی اتباع ہم پر لازم ہے, تو اس اعتبار سے اس کو ترجیح مل گئی. تو اس لیے شرعی جو ہے وہ عقلی کے اوپر رجحان رکھے گی, وہ ترجیح پا جائے گی. آپ نے فرمایا تھا کہ جو شریعت ہے وہ جو ہے عقل کے مخالف ہے, یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شریعت ترجیح دیں گے عقل کو, اگر دونوں ظنی آ رہی ہے نا, قطعی طور پر دونوں میں ٹکراؤ تو ہے نہیں, اسی لیے تو کہہ رہے ہیں ظنی ہوگا, قطعیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا. محال عقلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قطعیت ہوگی وہاں پر. ٹھیک ہے, تو باقی انشاءاللہ اس کو یہیں سے جو محال شرعی کی گفتگو ہے اس کو ہم یہیں سے آگے شروع کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. پچھلے درس میں ہم نے محال عقلی کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ جو محال عقلی ہوگا وہ محال شرعی بھی ہوگا اور محال عادی بھی ہوگا. یہ ضابطہ ایسا ہے جس میں کوئی استثناء موجود نہیں ہے. اور پھر اس کی ہم نے مثالیں جو ہیں وہ پیچھے پڑھی تھی کہ اگر تعارض ہو جائے دو دلیلوں میں تو یا تو وہ دونوں قطعی ہوں گی یا دونوں ظنی ہوں گی یا ایک قطعی اور ایک ظنی, تو پھر اس اعتبار سے کس کو ترجیح دی جائے گی. آگے ہے کہ وَكُلُّ مُسْتَحِيلٍ شَرْعًا يَسْتَحِيلُ وُجُودُهُ عَادَةً لِوُجُوبِ مُتَابَعَةِ الشَّرْعِ وَعَدْمِ مُبَايَنَةِ الْعَادَةِ الْعَامَّةِ لَهُ وَلَا يَسْتَحِيلُ ذَلِكَ عَقْلًا لِجَوَازِ مُخَالَفَةِ الْعَقْلِ لِمَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ. فرماتے ہیں کہ ہر محال شرعی وہ محال عادی بھی ہوگا, کہ شریعت نے جس چیز کو محال قرار دے دیا ہے, جس کے ہونے کو منع کر دیا ہے, تو عادتاً بھی وہ چیز نہیں ہو سکتی, کیونکہ شریعت کی جو مطابعت ہے وہ لازم ہے, واجب ہے.
اعلیٰ حضرت نے نیچے حاشیے میں کہا کہ یہاں مطابعت کی جگہ ان کو لفظ صدق کہنا چاہیے تھا، کیونکہ محال ہونے میں کسی کی مطابعت کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ واقعے کے مطابق ہونے نہ ہونے کی بات ہوتی ہے، تو اس لیے صدق کا لفظ یہاں پر ماتن کو استعمال کرنا چاہیے تھا۔ اور جو عادت عامہ ہے وہ شریعت کے مبائن نہیں ہوتی، اس کے مخالف نہیں ہوتی، تو اس لیے جو بھی محال شرعی ہوگا وہ محال عادی بھی ہوگا، یعنی شریعت نے جس چیز کے ہونے سے منع کر دیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو عادتاً بھی وہ کام اس طرح نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ محال عقلی بھی ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ جس چیز پر شریعت وارد ہوئی ہے عقل اس کی مخالفت کرے اس طور پر کہ اس کے جائز ہونے کو مانے، اس کو محال قرار نہ دے۔ مخالفت سے مراد یہ ہے، ورنہ عقل اور شریعت میں کوئی مخالفت، ٹکراؤ نہیں ہوگا، ضد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ کہ شریعت نے اس کے ہونے سے منع کیا، لیکن عقل امکانی طور پر یہ کہے کہ یہ بہرحال ممکن ہے، ہو سکتا ہے، وَلِهَذَا لَا يَجِبُ تَخْلِيدُ الْكَافِرِ فِي النَّارِ عَقْلًا وَإِنْ وَجَبَ شَرْعًا۔ اب کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو شریعت نے یہ بیان کر دیا کہ کافر کا ہمیشہ جہنم میں رہنا یہ واجب ہو گیا شرعی اعتبار سے، کیونکہ شریعت کا حکم آیا ہوا ہے، نصیں موجود ہیں اس کے اوپر۔ لیکن عقلی طور پر تو عقل کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ یہ کہے کہ جناب ان کا ہمیشہ جہنم میں رہنا واجب ہے، تو عقلاً یہ ممکن ہے کہ وہ جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جائیں، عقلاً ممکن ہے، لیکن شریعت نے اس پہ منع وارد کر دی ہے تو ایسا ہوگا نہیں، تو اب ان کا جہنم سے نکلنا یہ محال شرعی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ والرجوع فی سائر الاحکام الی ما یثبت فی الشرع المنقول لا الی ما جوزته العقول، کہ احکام میں رجوع اس طرف کیا جاتا ہے کہ جو شرع منقول سے ثابت ہو، کیونکہ جو حکم شرعی ہے اس کا ثبوت شریعت سے ہوتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہوتا، اس کے لیے دلیل شریعت ہے، عقل نہیں ہے، تو اسی لیے احکام میں رجوع جو ہے، جو شرع منقول سے چیز ثابت ہوگی اس کی طرف رجوع کیا جائے گا، عقل کی طرف رجوع نہیں کریں گے کہ عقل کس چیز کو جائز قرار دے رہی ہے اور کس کو جائز قرار نہیں دے رہی، ہم اس طرف نہیں دیکھیں گے۔ نعم ما اوجبہ العقل من الاعتقاد فالعدول عنہ من جملۃ الالحاد، ہاں عقیدے کے معاملے میں عقل جس کو واجب قرار دے، جیسے صفات کے معاملات ہیں، ذات کے معاملات ہیں، تو اس سے انحراف کرنا یہ الحاد میں شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لأن خلافہ ان کان قطعیا کان مؤولا وان لم یکن قطعیا کان باطلا، کیونکہ اب محال عقلی یا واجب عقلی یا محال عقلی کے مقابلے میں جو چیز آ رہی ہوگی، تو اگر وہ قطعی ہے تو مؤول ہوگی، جیسا پیچھے ہم نے بتایا دو قطعی میں ٹکراؤ ہو جائے جب، اور اگر وہ قطعی نہیں ہے تو وہ باطل ہوگی۔ تو پہلے ان چیزوں کو صحیح سے سمجھنا ضروری ہے کہ واجب عقلی کیا ہے اور محال عقلی کیا ہے، اس کی بنیاد پر ہی آپ یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ اس کے مقابلے میں جو دلیل آ رہی ہے وہ واجب التاویل ہے یا نہیں ہے، یا اس کو رد کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَكُلُّ مُسْتَحِيلٍ عَادَةً لَا يَسْتَحِيلُ عَقْلًا وَلَا شَرْعًا، کہ جو محال عادی ہے
تو اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ محال شرعی بھی ہو، اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ وہ محال عقلی ہو۔ عادت میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ شریعت اس کے خلاف آ جائے، جیسے معجزہ جو ہوتا ہے وہ بھی خلاف عادت ہی ہوتا ہے۔ تو اگر محال عادی محال شرعی ہو جاتا تو پھر معجزے کا ثبوت ہی ختم ہو گیا۔ تو جب یہ محال عادی کے لیے محال شرعی ہونا بھی ضروری نہیں، تو محال عقلی تو پھر اس کے بھی اوپر ہے، تو پھر تو بدرجہ اولا اس کا خلاف ہونا ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ ہر محال عادی جو ہے وہ محال عقلی اور محال شرعی نہیں، یعنی ضروری نہیں، ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے۔ اذا علم ھذا، اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ محال کی 3 اقسام ہیں، محال شرعی، محال عقلی اور محال عادی، اور یہ ضابطہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہر محال عقلی محال شرعی بھی ہوگا اور محال عادی بھی ہوگا، اور ہر محال شرعی محال عادی تو ہے لیکن محال عقلی ہونا ضروری نہیں ہے، اور محال عادی کے لیے نہ محال شرعی ہونا ضروری نہ محال عقلی ہونا ضروری۔ تو جب یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں آپ کو، تو فرماتے ہیں فَجَمِيعُ الْمُسْتَحِيلَاتِ الْعَقْلِيَّةِ لَا تَعَلَّقَ لِلْقُدْرَةِ بِهَا۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ محال سے قدرت کا تعلق نہیں، تو وہاں اس سے مراد محال عقلی ہے، کہ جتنے بھی مستحیلات عقلیہ ہیں جن کو عقل محال قرار دے تو ان سے قدرت کا تعلق نہیں ہوتا۔ اب مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ وقد رأیت المستحیلات الثلاثۃ تجتمع فی بعض الاشیاء، کہ تینوں محال جو ہیں وہ بعض اشیاء میں جمع ہو جاتے ہیں، کہ وہ محال عقلی بھی ہو، محال شرعی بھی ہو اور محال عادی بھی ہو۔ مثل اجتماع اللیل والنہار، دن اور رات کا جمع ہونا۔ بھائی دن کب ہے؟ جب تک سورج نہ ڈوبے۔ رات کب ہے؟ جب سورج ڈوب جائے۔ تو دونوں چیزیں کبھی ایک ساتھ ہو نہیں سکتی، سورج ڈوبا ہوا بھی ہو اور سورج نکلا ہوا بھی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایک کا جانا دوسرے کے آنے کے لیے شرط ہے، دن جائے گا تو رات آئے گی، تو بغیر شرط کے تو مشروط پایا نہیں جائے گا۔ تو دن کا جانا ضروری، تبھی رات کا آنا، تو دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ عقلاً بھی اس کو محال، عقل بھی اس کو محال کہتی ہے۔ جب دن اور رات کا مفہوم عقلاً واضح ہے تو عقل یہ کہتی ہے دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ شریعت بھی یہی کہتی ہے، سورہ یاسین کی آیت ہے کہ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی، اور عادتاً بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ رات اور دن کا اجتماع یہ محال عقلی بھی ہے، محال شرعی بھی ہے اور محال عادی بھی ہے، تینوں چیزیں اس میں جمع ہوں۔ وَاسْتِحَالَتُهُ شَرْعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، سورہ یاسین آیت 40، وغیرہ پڑھنے اس کو، اور اس کے علاوہ دیگر اللہ کے فرمان، ٹھیک ہے، جہاں پر دن اور رات کی بات کی گئی اس طرح۔ وَأَمَّا الْمُسْتَحِيلُ الْعَادِيُّ فَهُوَ مُضْطَرِدٌ مع وجود المستحیل العقلی، جو محال عادی ہے تو وہ تو محال عقلی کے ساتھ مضطرد ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے۔ جب بھی محال عقلی ہوگا تو محال عادی ضرور ہوگا۔ جو محال عادی ہے وہ محال عقلی کے ساتھ جمع ہے، جب بھی محال عقلی آئے گا تو وہاں محال عادی بھی آئے گا۔ ومن
اور محال عقلی ہونا تو پیچھے آ گیا، تو محال عادی خود ہی ہو گیا، یہ دن اور رات کا جمع ہونا۔ ومن مثال المستحیل العقلی ایضا کون الشیء وطرا و شفعا، محال عقلی کی مثال ایک اور یہ ہے کہ کوئی شے وطر بھی ہو اور شفا بھی ہو، یعنی طاق بھی ہو اور جفت بھی ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا، یا تو طاق ہوگی یا جفت ہوگی۔ اگر کسی کو طاق اور جفت کا معنی نہیں پتا، وہ نادان بچہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن جس کو طاق اور جفت کا معنی معلوم ہے، وطر اور شفا کا معنی معلوم ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ دونوں ایک ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ او لا وطرن ولا شفن، یا وہ ایسا عدد ہے کہ نہ وطر ہے اور نہ شفا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ طاق اور جفت نا، جو دو پر تقسیم ہو جائے وہ شفا ہے، اور جو دو پر تقسیم نہ ہو وہ طاق ہوتا ہے۔ جیسے 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، یہ اس طرح چلتے چلے جائیں تو یہ سب کے سب طاق کہلاتے ہیں۔ اور 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20 ایسے ہی چلتے چلے جائیں، یہ سب کے سب جفت کہلاتے ہیں۔ تو اب کوئی عدد یا تو طاق ہوگا یا جفت ہوگا، دونوں میں سے ایک ہونا اس کا ضروری ہے۔ ایون نمبر، آڈ نمبر کہتے ہیں انگلش میں۔ وَكَذَلِكَ يَطَّرِدُ ذَلِكَ فِي كُلِّ نَقِيضَيْنِ، اور ہر نقیض کے اندر یہی معاملہ کلی طور پر ہوگا کہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اور دونوں ایک ساتھ ارتفاع بھی نہیں ہو سکتا، ایک کا ہونا ضروری۔ تو اعلیٰ حضرت نے نیچے لکھا، یہاں مراد دو ایسے متخالف ہیں کہ جن کا اجتماع ایک ساتھ درست نہ ہو، کہ ایک کا وجود دوسرے کے وجود کی نفی کرے، یہاں مراد وہ ہے۔ ارتفاع ہو جائے یا نہ ہو جائے وہ مراد نہیں ہے، یہاں پر دونوں جمع نہ ہو سکیں تو ضدین مراد اصل میں ہے۔ ومن مثال المستحیل العقلی ایضا ولوج الجمل فی سم الخیاط وہی المسألۃ المستدعی فیہا الجواب، محال عقلی کی مثال جب یہ اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب آئے ہیں اصل جواب کی طرف، کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہو جانا، اور یہ وہی مسئلہ ہے کہ جس کا جواب طلب کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی محال عقلی ہے کہ اونٹ اپنی جسامت پر رہے، سوئی کا ناکا اپنی جسامت پر رہے، تو یہ کبیر اس صغیر کے اندر نہیں آ سکتا، اور یہ صغیر اس کبیر کو اپنے اندر سمو نہیں سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صغیر کبیر ہو جائے اونٹ کے برابر، یا یہ کبیر صغیر ہو جائے اس ناکے کے برابر، یہ ممکن ہے عقلی طور پر۔ تو فَإِنْ قِيلَ لِمَا لَمْ يُوصَفِ الْحَقُّ تَعَالَى بِالْاقْتِدَارِ عَلَى ذَلِكَ وَعَدْمُ الْقَوْلِ بِهِ يُؤَدِّي إِلَى قَصْرِ الْقُدْرَةِ وَقُصُورِهَا۔ اب اگر کہیں کوئی یہ اعتراض کرے کہ بھئی حق تعالیٰ کو اس محال عقلی پر قدرت کے ساتھ متصف کیوں نہیں کیا جائے، حالانکہ یہ قول نہ کرنے کی وجہ سے تو قدرت کو محدود مانا جا رہا ہے اور اس میں نقص مانا جا رہا ہے، قدرت کو قصر کر رہے ہیں، محدود کر رہے ہیں صرف ممکنات کے ساتھ، اور محال پر قدرت نہیں ہے تو نقص ہو گیا، کمی ہو گئی وہاں پر۔ قلت،
تو اس کا اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ ذالک لا یؤدی الیہ، کہ جناب اگر ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو محال پر قدرت حاصل نہیں ہے، تو اس سے یہ چیز ادھر لے کر نہیں جاتی کہ ہم قدرت کو محدود مانیں یا قدرت میں نقص مانیں۔ لأن اللہ قادر علی تصغیر الجمل الی ان یسیر بحیث یلج فی سم الخیاط وعلی توسیع سم الخیاط الی ان یسیع الجمل، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اونٹ کو اتنا چھوٹا کر دے کہ وہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور سوئی کے ناکے کو اتنا بڑا کر دے کہ وہ اونٹ کو اپنے اندر سمو لے، اس پر قادر ہے وہ۔ وَأَمَّا وُلُوجُهُ فِيهِ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا عَلَى صُورَتِهِ فَذَلِكَ مِنَ الْمُسْتَحِيلِ الْعَقْلِي الذي نص العلماء على انه لا تعلق للقدرة به بخلاف المستحيل في العادة، کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہو جانا اس حال میں کہ ان میں سے ہر ایک اپنی صورت پر ہی رہے، تو یہ اس محال عقلی میں سے ہے کہ جس پر علماء نے نص وارد کی ہے کہ قدرت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، برخلاف محال عادی کے۔ یعنی بڑے اونٹ کا چھوٹا ہو جانا یا چھوٹی سوئی کا بڑا ہو جانا یہ محال عادی ہے، یہ محال عقلی نہیں ہے، عقل اس کو محال نہیں کہتی۔ تو یہ محال عادی ہے، لیکن محال عادی پر قدرت ہوتی ہے، محال شرعی پر نہیں ہوتی۔ قلت ومن قال انه لا يستحيل ولوج الجمل في سم الخياط لزمه ان يقول بعدم استحالة اجتماع الليل والنهار لانهما في العقل سواء في الامكان وعدمه، تو جو اونٹ کے سوئی کے ناکے میں داخل ہونے کو محال نہیں کہتا اور اس کو ممکن کہتا ہے، تو اس پر تو پھر لازم یہ آئے گا کہ وہ دن اور رات کے جمع ہونے کو بھی جائز قرار دے، اس کے عدم استحالہ کا قول کرے کہ یہ محال نہیں ہے، محال نہیں ہے تو ممکن ہوگا، کیونکہ عقلی طور پر دونوں چیزیں امکان اور عدم کے اعتبار سے برابر ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں ہی محال ہیں عقل کے اعتبار سے، اور اس کا برخلاف ہونا، اس کو ممکن ماننا، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، تو اگر ایک محال کو تسلیم کر رہے ہو تو دوسرے محال کو بھی ماننا پڑ جائے گا اس کا جواز۔ تو فلو قال لا يستحيل اجتماع الليل والنهار في القدرة ايضا، ہر دھرمی پہ اتر آئے، کہے کہ جناب دن اور رات کا جمع کرنا بھی قدرت پہ محال نہیں ہے، تو لاکان راکبا من الجہل ما لا یخفى من له ادنى شیء من العقل، تو وہ جہالت کے اس گھوڑے پر سوار ہوا ہے کہ جس کے پاس ذرا سی بھی عقل ہے اس کو اس چیز میں کوئی خفا نہیں ہوگا کہ بہت ہی بڑا جاہل ہے بھائی، اب اس سے کیا متھا ماری کرے کوئی، لیکن پھر بھی ہم اس کو سمجھا دیتے ہیں کہ وفی استحالۃ ذالک اقول، کہ دن اور رات کا جمع ہونا یہ محال ہے، تو اس بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ لا یوقل النہار نہارا الا بعد ذہاب اللیل، بھائی دن کو دن جب ہی سمجھا جائے گا جب رات گزر جائے، دن ہوتا ہی جب ہے جب رات گزرے تو دن آئے گا۔ ولا یوقل اللیل لیلا الا بعد ذہاب النہار، اور رات کو رات جب سمجھا جائے گا کہ جب دن چلا جائے، تو فذہاب کل منہما شرط لمجی الآخر، تو لہذا ایک کا جانا دوسرے کے آنے کے لیے شرط ہے،
ایک جائے گا دوسرا آئے گا. تو ولا یوجد المشروط الا عند وجود الشرط، اور مشروط تو شرط کے وقت ہی پایا جاتا ہے، اور شرط یہ تھی اس کا جانا، تو جائے گا تو مشروط آئے گا. تو وما لم یذهب احدهما لا یوجد الشرط فلا یوجد المشروط وهو المطلوب. تو جب تک ایک نہیں جائے گا دوسرا نہیں آئے گا. تو جانا شرط ہے، تو جب شرط نہیں پائی گئی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا، اور یہی مطلوب ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے جی، ایک دلیل تو یہ ہو گئی. اقول ایضا، دوسری دلیل بھی اس پہ یہ ہے ان کے محال ہونے پر کہ صفت النہاری النور و صفت اللیل الظلمت، کہ نہار کی جو صفت ہے، دن کی جو صفت ہے، وہ روشنی پیدا کرنا ہے، روشن کرنا ہے، اور رات کی جو صفت ہے وہ تاریکی ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے. اور ظلمت اور نور ہما نقیضان، یہ ایک دوسرے کی نقیض ہیں. واجتماع النقیضین محال، اور اجتماع نقیضین محال ہے. فاجتماع اللیل والنہار محال وہو المطلوب، تو لہذا دن اور رات کا جمع ہونا محال ہے اور یہی مطلوب ہے. اور نور کی نیچے اعلیٰ حضرت نے حاشیے میں بیان کیا کہ دن کیا ہے کہ جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. کونہ بحیث یکون عالم النسیم حیث ہوا مقابلا للشمس، کہ دنیا کا حصہ سورج کے سامنے آ جائے تو وہ روشن ہو جاتا ہے. فیستنیر بہا، تو وہ سورج کی وجہ سے وہ روشن ہو جاتا ہے. لولا یمنع مانع، اگر اس پہ کوئی مانع نہ ہو. اور اسی پر صفت لیل کی ظلمت کا، کہ جو حصہ سورج کے مخالف طرف ہوگا وہاں ظلمت ہوگی، جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچ سکے. وَأَقُولُ أَيْضًا، اور ایک اور تیسری دلیل اس پہ یہ ہے کہ لا یجیء اللیل حتی یذهب النہار، کہ رات نہیں آئے گی جب تک دن نہ چلا جائے. وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَيْلًا، کیونکہ اگر دن نہیں گیا تو پھر وہ رات نہیں ہوگی. اگر دن موجود ہے تو رات نہیں ہوگی. لِوُجُودِ نور الشمس، کیونکہ دن تھا نور شمس کی وجہ سے، تو نور شمس پایا جا رہا ہے تو وہ رات نہیں ہو سکتی. فَلَوْ اجْتَمَعَ، اور اگر دونوں جمع ہو جائیں، لَكَانَ اللَّيْلُ قَدْ جَاءَ وَهُوَ لَا يَجِيءُ حَتَّى يَذْهَبَ النَّهَارُ فَيَكُونُ مَوْجُودًا مَعْدُومًا هَذَا خُلْفٌ. تو اگر دونوں جمع ہو جائیں تو رات آ جائے گی، اور اس حال میں کہ وہ نہیں آتی جب تک کہ دن نہ چلا جائے. کہ دن جائے گا تو رات آئے گی، اور اس کے گئے بغیر وہ رات آ گئی تو جو موجود ہے وہ معدوم ہو گیا. اور یہ تو خلف ہے، جو مفروضہ تھا وہ اس کے برخلاف ہے. وَكَذَلِكَ أَقُولُ، تو جب یہ بات دن اور رات کے اجتماع میں سمجھ آ گئی، اب ہم اس پر آتے ہیں جمل والے مسئلے پر. تو وَكَذَلِكَ أَقُولُ الْجَمَلُ كَبِيرٌ وَسَمُّ الْخَيَاطِ صَغِيرٌ، سوئی کا ناکا چھوٹا ہے، اونٹ بڑا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے. وَالصَّغِيرُ لَا يَسَعُ فِي الْعَقْلِ إِلَّا مِثْلَهُ صَغِيرًا، اور عقلی طور پر جو صغیر ہے وہ اپنی ہی مثل صغیر میں سمو سکتا ہے. وَالْكَبِيرُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا كَبِيرٌ مِثْلُهُ، اور کبیر کو وہی چیز اپنے اندر لے سکتی ہے جو اس کی مثل کبیر ہو. تو فَلَوْ وَسِعَ الصَّغِيرُ كَبِيرًا فِي حَالَ كَوْنِهِ الصَّغِيرِ صَغِيرًا وَالْكَبِيرُ كَبِيرًا لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الصَّغِيرُ صَغِيرًا كَبِيرًا وَالْكَبِيرُ كَبِيرًا صَغِيرًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ. تو جناب اگر چھوٹے نے بڑے کو اپنے اندر سمو لیا
اس حال میں کہ چھوٹا چھوٹا ہے اور بڑا بڑا رہا، دونوں اپنی اصل پہ رہے، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ وہ صغیر صغیر بھی ہے اور کبیر بھی ہے، اور کبیر جو ہے وہ کبیر بھی ہے اور صغیر بھی ہے، ایک ہی حالت میں، ایک ہی حالت میں صغیر بھی ہو اور کبیر بھی ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ مُحَالٌ لَا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ بِحَالٍ، کسی طور پر بھی اس کا وجود متصور نہیں ہو سکتا۔ وَمِنَ الْمُسْتَحِيلِ الْعَقْلِي أَيْضًا، اور محال عقلی میں سے یہ بھی ہے، كُلُّ مَا أَدَّى إِثْبَاتُهُ إِلَى نَفْيِهِ، کہ ہر وہ چیز کہ جس کا اس بات اس کی نفی کی طرف لے جائے، پیچھے بھی صغیر بھی ہو اور کبیر بھی ہو، تو کبیر ہوگا تو صغیر کی نفی ہو گئی، آپ صغیر کا اس بات کریں گے تو کبیر کی نفی ہوگی، اور کبیر کا اس بات کریں گے تو صغیر کی نفی ہوگی۔ تو فرماتے محال عقلی میں سے یہ بھی ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کا اس بات اس کی نفی کی طرف لے جائے، او فعلہ الی تقدم فاعلہ علی نفسہ، یا اس کا کرنا اس کے فاعل کا اپنی ہی ذات پر مقدم ہونے کو لازم کر دے۔ فاعل جو کرنے والا ہے وہ خود اپنی ذات سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو اس چیز کی طرف لے کر جائے گا کہ فاعل اپنی ذات پر ہی مقدم ہو جائے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ محال عقلی ہے۔ یہاں تک یہ اونٹ والی بات ہماری ہو گئی۔ آگے فرماتے وَمِثَالُ الْمُسْتَحِيلِ شَرْعًا لَا عَقْلًا عَدْمُ صِحَّةِ صَوْمِ الْحَائِضِ وَصَلَاتِهَا، کہ محال شرعی کی مثال جو عقلاً محال نہیں ہے لیکن شرعی طور پر محال ہے، کہ حائضہ روزہ رکھے یا حائضہ نماز پڑھے، تو بظاہر وہ ارکان تو وہ ادا کیے، اس نے رکوع سجود وغیرہ سب کی ہے، لیکن شرعی طور پر وہ نماز نہیں ہے۔ عورت اگر بھوکی رہے حیض کی حالت میں تو بظاہر تو امساک پایا گیا جو روزے کا رکن تھا، لیکن یہ روزہ نہیں ہے، یہ فاقہ ہے، کیونکہ عبادت تھی، اور عبادت انہی شرائط کے پورا کرنے سے آئے گی جس کو شریعت نے شرط قرار دیا تھا۔ جن چیزوں پر اس نے اس کو مشروط کیا تو وہ شرائط ہوں گی، تو یہ حکم شرعی کے مطابق صوم مانا جائے گا، حکم شرعی کے مطابق صلاۃ مانی جائے گی، ورنہ اٹھک بیٹھک ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مرتد کی عبادات لے لو، تو مرتد کی بھی عبادات جتنی بھی ہیں وہ بھی سب محال شرعی ہیں۔ ایمان شرط ہے، ایمان نہ ہو، یا کافر کی عبادات لے لو، ایمان شرط ہے، تو اسی لیے ان کی جو بھی بظاہر دنیا میں ہمیں نیکی کے کام نظر آ رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہوتا شرعی طور پر۔ تو جزا جو شریعت کی طرف سے ملے گی وہ اس عبادت پر ملے گی جس کو شریعت نے عبادت قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، عادتاً سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو اگر کوئی عادتاً اٹھک بیٹھک کر رہا ہے اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے تو اس پر کوئی جزا ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ والمغفرۃ للکافر ودخولہ الجنۃ، محال شرعی میں سے کافر کا بخشا جانا، تو اللہ نے فرما دیا، ٹھیک ہے، ان یشرک بہ، اپنے ساتھ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، حکم بتا دیا اس نے۔ اسی طرح خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ نے بتا دیا۔ تو اب اس کا جنت میں داخل ہونا بھی محال شرعی ہے، اگرچہ عقلی نہیں ہے۔ تو دل علی استحالۃ ذالک قواطع الکتاب والسنۃ، تو اس چیز کے محال ہونے پر
کتاب و سنت کی قطعی دلائل جو ہیں وہ دلالت کرتے ہیں، اس پہ موجود ہے۔ ومثال المستحیل عادۃ لا عقلا ولا شرعا طیران من لم یعد له الطیران بالارتفاع الى السماء ممن لم یخلق له آلۃ تنیلہ رفعا اما حسیۃ کالجناح او معنویۃ کالاحوال لأہل الصلاح۔ اب محال عادی کی مثال کہ جو عادتاً محال ہے لیکن نہ عقلاً محال ہے نہ شرعاً محال ہے، اس کا اڑنا کہ جس کا اڑنا عادتاً نہیں ہوتا، یعنی جس کا اڑنا کبھی دیکھا نہیں گیا آسمان کی طرف، اس میں سے کہ جس کے لیے کوئی ایسا آلہ نہ ہو کہ جو اس کو بلندی کے اوپر لے جائے۔ اب وہ آلہ چاہے حصی ہو، جیسا کہ پر ہوتے ہیں، آج جہاز وغیرہ جو بھی ہیں، راکٹ ہے تو انجن لگا ہوا ہوتا ہے جو اس کو پاور دے کر اوپر اٹھا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کا ایک آلہ ہے جس کے ذریعے اس کو بلندی ملتی ہے۔ لیکن اس کے بغیر کسی کا اڑنا، انسان خود بخود اڑنے لگ جائے کہ اس پہ آلہ نہیں ہے، پر نہیں ہے، ٹھیک، تو حصی طور پر اس کے پاس کوئی ایسا آلہ ہو یا معنوی طور پر ہو، جیسا کہ اہل صلاح کے احوال۔ اب بزرگوں کی کرامت کا یہ انجینئر مرزا صاحب انکار کرتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کرامت کسی کی فرمائش پہ نہیں ہوتی، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس طرح معجزہ اللہ کے اختیار میں ہے، جب اس کا حکم ہوتا ہے تو معجزہ ہوتا ہے۔ اور وہ اتنی جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں، اور میں پڑھے لکھے لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا ان کو کفار مکہ کے معاملات معلوم نہیں ہے کہ وہ بھی تو اسی قسم کے مطالبے کیا کرتے تھے کہ پہلے کے انبیاء کے آپ ہمیں معجزات سناتے ہیں تو یہ پہاڑ سونے کا کیوں نہیں ہو جاتا، آسمان سے کتاب کیوں نہیں اتر کے آ گئی، یہ آپ کے ساتھ یہ پہاڑ سونے کے کیوں نہیں بن کے چلتے، آپ پہ فرشتہ ہمارے سامنے کیوں نہیں وحی لے کر آتا، یہ کیوں نہیں ہوتا، وہ کیوں نہیں ہوتا، یہ سارے کے سارے اعتراضات وہ کرتے تھے۔ لیکن کیا ان کے کسی ایک بھی جواب میں ان کے مطالبے پر ان کو وہ معجزہ دکھایا گیا؟ اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت پہ کیا فرق آ گیا؟ تو یہ بظاہر اپنے آپ کو دنیاوی طور پر پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، اور اس کی اس جاہلانہ گفتگو کے اوپر وہ کہتے ہیں واہ واہ کیا زبردست دلیل دی، آج ہمارے سامنے اڑ کے کیوں نہیں دکھا رہے؟ تو کفار مکہ بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے، ہمارے سامنے کیوں نہیں معجزے دکھا رہے، ہمیں بھی دکھائیں وہ حضرت موسیٰ والا معجزہ، ہمیں بھی دکھائیں وہ حضرت صالح علیہ السلام والی اونٹنی، ہمیں بھی دکھائیں وہ حضرت نوح علیہ السلام والی کشتی۔ عجیب، آج کے بظاہر پڑھے لکھے کہلانے والے جہالت میں کفار مکہ کے برابر ہوئے پڑے، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ معجزے کا مطالبہ کرتے تھے، یہ کرامتیں کے مطالبے کر رہے ہیں۔ تو بھائی کرامت کا اگر مفہوم آپ کے سامنے ہو تو یہ مطالبہ کرنا ہی فضول ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کرامت کسی ولی کے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہے دکھا دے اور جب چاہے نہ دکھائے، یہ کوئی شعبدہ نہیں ہے۔ اللہ کی جب مشیت ہوتی ہے، جب چاہتا ہے وہ دکھا دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں زیادہ کرامتیں نہ ہوئیں، بعد میں ہوئیں، وہ اس کی مشیت ہے۔ ہر دور کے حساب سے جس طرح معجزے مختلف رہے تو اسی طرح کرامتوں کا معاملہ بھی ہر دور کے حساب سے مختلف رہا۔ تو آج ٹیکنالوجی کے اندر وہ چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، تو آج اگر کوئی چیز وہ کر کے بھی دکھا دے تو لوگ کہیں گے کوئی نہ کوئی ٹیکنیک ہوگی جناب، کوئی نہ کوئی انہوں نے نیا کوئی ایجاد ہو گئی ہوگی، اس لیے یہ کر کے ایسے دکھا رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ کرامتیں اب اس طرح ظاہر نہیں ہوتی۔ تو یہ جواب ہے انجینئر مرزیا صاحب کو اور ان کے جو فالوورز ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، لیکن جہالت میں کفار مکہ اور ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو اہل صلاح کے احوال تو یہ بھی محال عادی ہے، نہ محال عقلی ہے نہ محال شرعی ہے۔ آگے فرمایا کہ اذا علم ھذا علم صحت ما قالہ السائل،
تو جب آپ کو یہ محال عقلی، محال شرعی، محال عادی، یہ ساری چیزیں تفصیل سے پتہ چل گئیں تو آپ کو پتہ چل گیا، علم حاصل ہو گیا کہ جو اس سائل نے کہا تھا وہ درست ہے کہ ان اللہ قادر علی کل الممکنات، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ممکن پر قادر ہے۔ اور جو وقول حجت الاسلام جو امام غزالی نے فرمایا تھا کہ اللہ خالق کل شیء تو یخرج منہ ذاتہ و صفاتہ، کہ اس ضابطے سے کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے، اس کی ذات اور صفات خارج ہیں۔ فإنما یعنی، تو اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ خالق کل شیء وجد او سیوجد، تو اس سے ان کی مراد ہر حادث تھی کہ جس کا وجود ہو چکا یا وجود ہوگا، مراد ان کی حادث ہے، کیونکہ کلی شے کی بات ہو رہی ہے نا، تو شے ممکن کو ہی کہتے ہیں۔ والمستحیل العقلی غیر موجود ولا یوجد، اور جو محال عقلی ہے وہ تو نہ موجود ہے نہ موجود ہوگا۔ تو فلا يدخل بمفہوم ولا منطوق تحت ذلك الشیء المخلوق، تو وہ شے مخلوق کے نہ منطوق میں ہے، یعنی جو الفاظ آیا ہے نہ اس کے لفظ کے تحت آتا ہے اور نہ ہی اس کے مفہوم کے تحت آتا ہے جو محال عقلی ہے۔ تو خالق کل شے کے اندر مراد مخلوق تھی، اور مخلوق جو پایا گیا یا جو ہوگا، تو اس میں تو محال عقلی تھا ہی نہیں۔ جب تھا ہی نہیں تو اس کو نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے جی، تو فرماتے ہیں کہ وَلَوْ لَمْ يَسْتَحِلْ وُجُودُ ذَلِكَ تو لَمَا سُمِّيَ مُسْتَحِيلًا، تو اگر اس کا وجود محال نہ ہو تو اس کا نام محال ہی کیوں رکھا جاتا؟ تو محال رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کا وجود نہیں ہو سکتا۔ تو فَلَا يَجِدُ الْعَقْلُ إِلَى وُجُودِ ذَلِكَ سَبِيلًا، تو عقل اس کے وجود کا کوئی راستہ نہیں پاتی۔ یہاں تک علامہ نابلسی نے جو نقل کیا تھا وہ پوری عبارت ملخصاً منتقل ہوئی ہے، یعنی خلاصہ کر کے اس کو یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ وَهَذَا كَلَامُ عُلَمَاءِ الْعَقَائِدِ وَالْكَلَامِ، یہ ساری باتیں جو ہیں عقائد اور علم الکلام کے جو علماء ہیں ان کی باتیں تھیں، ہم نے یہاں نقل کی ہیں۔ وَإِنَّمَا أَوْرَدْنَا بَعْدَ التَّفْصِيلِ مَعَ أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ أَيْضًا لَمْ يَكُنْ عَلَى وَظِيفَةِ الرِّسَالَةِ، کہ ہم نے یہاں پر بعض تفصیل جو ہے وہ بیان کر دی ہے، اگرچہ اتنی مقدار جو ہے اس رسالے کے جو دستور ہے اس کے مطابق نہیں ہے، اس میں مختصر بات کی جاتی ہے، لیکن یہاں ہم نے اتنی تفصیل بات کر دی ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْمُقَامَ مِن مَزَالِ الْأَقْدَامِ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قدموں کے پھسلنے کا اندیشہ ہے۔ وَالنَّجْدِيَّةُ قَدْ ضَلُّوا وَأَضَلُّوا كَثِيرًا مِنَ الْعَوَامِ، اور جو وہابیہ نجدیہ ہیں تو وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہت سارے عوام کو بھی گمراہ کیا۔ حتی قال کبیرہم، تو ان کا جو بڑا تھا اسماعیل دہلوی، اس نے تقویۃ الایمان کتاب لکھی اور اس میں رسالہ یک روزی کے اندر اس نے یہ بات کہی کہ ان اللہ قادر علی الکذب، کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ پر قادر ہے۔ لأن العبد قادر علیہ، کیونکہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ فإن لم يقدر الرب علیہ ازدادت القدرۃ الانسانیۃ علی القدرۃ الربانیۃ وسیأتی ما فیہ انشاء اللہ تعالی، کیونکہ بندہ جب جھوٹ بول سکتا ہے تو اگر رب اس پر قادر نہ ہوا تو انسانی قدرت جو ہے وہ ربانی قدرت سے زیادہ ہو جائے گی۔ اتنی بڑی جہالت ہے یہ کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ جھوٹ کہتے کس کو ہیں۔
خلاف واقع کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے، اور یہ ایک عیب ہے، اور عیب سے اللہ کا پاک ہونا ضروری. جھوٹ نقص ہے، نقص سے اللہ کا پاک ہونا ضروری. تو یہ تو محال پر قدرت کی بات کر رہا ہے. اور اگر جو یہ ضابطہ اس نے بیان کیا کہ بندے کی قدرت زیادہ ہو جائے تو اس سے تو اتنی بڑی بڑی خرابیاں لازم آتی ہیں جو وہ ابن حزم نے بات نہیں کی تھی، یہ اس سے بھی بڑھ کر خرابی کی بات ہے. جسم جسمانیت کے جتنے عوارضات ہیں جو بندہ کر سکتا ہے، تو کیا معاذ اللہ اللہ پر اس کو قدرت کہو گے؟ تو اسی پر امام اہل سنت نے، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے فرمایا کہ اگر اس نظریے کو مان لیا جائے تو الہ کا وجود ہی ختم کر دیں گے یہ لوگ. ٹھیک ہے نا، انسان بہت سارے وہ کام کر سکتا ہے جن سے الہ کا پاک ہونا واجب ہے. انسان معاذ اللہ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، صرف پیشاب کر سکتا ہے، پخانہ کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، تو معاذ اللہ تم یہ ساری باتیں اللہ کے لیے بولو گے اور یہ ضابطہ لگاؤ گے کہ قدرت انسانیہ بڑھ گئی. لیکن الوہابیہ قوم لا یعقلون. کتنی بڑی حماقت کی، جہالت کی، بے وقوفی کی بات کی ہے. ایک مسلمان سوچ کے ڈر جائے اس کے اوپر، یہ کیا کہہ رہا ہے. تو محال پر تو اللہ کی قدرت کا معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے. اتنی سی بات، اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہلا رہے ہیں، کوئی فلاں کہلا رہا ہے، شیخ الہند کہلا رہا ہے، اتنی سی باتیں بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی. تو شیطان نے ان کو کہاں مت مار دی ان کی. تو اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اس گمراہ کن عقیدے سے اللہ ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. اور باقی انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل، اس میں کیا کیا خرابیاں آتی ہیں، انشاءاللہ اس کو مزید ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.